اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم موضوعات مطالعہ میں جو ہے وہ لیسن نمبر 6 سٹارٹ کریں گے کہ جس کا موضوع ہے صبر و شکر کے ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، صبر و شکر جو ہے وہ کیسے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، یا صبر و شکر کیوں کرنا چاہیے، کیوں اسلامی تعلیمات میں صبر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اپنے کوشچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہے وہ صبر کی ترغیب۔ سب سے پہلے ہم صبر کے لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ صبر کے لغوی معنی ہے روکنے یا برداشت کرنے کے، یعنی ناخوشگوار حالات یا ناپسندیدہ بات، کسی کٹھن صورتحال جس میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے، برداشت کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ میں طاقت ہونے کے باوجود آپ جو ہے اس چیز کو برداشت کرتے ہیں تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کرنا اور پریشانی مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا صبر ہے۔ انتقام یا بدلہ نہ لینے کی جو ہے کی صورت کو آپ جو ہے وہ صبر نہیں کہہ سکتے۔ صبر وہ ہے کہ آپ میں استطاعت بھی ہو، یعنی کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو اور آپ بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی آپ صبر کریں۔ لیکن ایسے کٹن مراحل میں، یعنی اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، مثلا یعنی کہ کسی کی اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ان حالات میں آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ اصل صبر کہلاتا ہے۔ ان حالات میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر صبر کرتا ہے، اور ان حالات میں مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات اس کے لیے مصیبت اور تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں سے وہ ایک کو چن لے تو اس وقت اس کا جو رویہ ہوگا، اس کا پازیٹیو رویہ ہوگا، وہ اس کا صبر و شکر کا رویہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں صبر و شکر کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے کام ہیں کہ جو نہیں ہو رہے ہوتے، بعض اوقات انسان جو ہے بہت سی پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت بہت سے مصائب آ جاتے ہیں، تو اس وقت صبر کرنا چاہیے، اسے ان حالات میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، کیونکہ احادیث میں جو ہے وہ بہت زیادہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ صبر جو ہے وہ مومن کی صفت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی خوبی ہے، بلکہ صبر کے بغیر جو ہے ایمان نامکمل ہے۔ مسلمان اور مومن میں واضح فرق یہی ہے کہ مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات آتی ہے تو انسان پر مصیبت پریشانیاں اور تکلیفات کا آنا جو ہے وہ نیچرل سی بات ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو صبر کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دنیا آپ کے صبر کو متزلزل کر دے گی، تو لہٰذا ایسے میں انسان کو صبر و شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی اصل امتحان ہے انسان کا۔ بس مومن کو اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر سچے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جو تکلیف، مصیبت اور جہاد کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہم تاریخ میں بھی دیکھیں تو بہت سی جنگیں ہوئیں کہ جن میں جو ہے وہ صحابہ کرام، ایون خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کتنے ایسے مصائب آئے، کتنی ایسی پریشانیاں، کتنی تکلیفات انہوں نے برداشت کی، لیکن
جو ہے انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو لہٰذا اگر دوسروں کی بات کی جائے تو خیر ہم اس صف میں ہی نہیں آتے. ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ صبر و شکر کی تاکید جو کی گئی ہے، کیونکہ ایک عام انسان تو وہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے بھی 100 طرح کے خیالات ہوں گے، 100 طرح کے جذبات ہوں گے. کبھی اسے خوشی ملتی ہے، کبھی اس پہ غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. تو ایسے میں اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تلقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں، وہاں اگر اتنی سی مصیبت دی ہے، اس میں اگر میں صبر کروں تو شاید خدا مجھے اس سے بھی بڑے امتحان سے بچا لے. تو وہ اسٹوڈینٹس، عظیم کامیابی کے لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے. جلد بازی سے کام نہ لے. ویسے بھی جلد بازی جو ہے وہ شیطانی عمل ہے. مایوسی اور نا امیدی سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ صبر کو قرار دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر صبر کے ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، یعنی ایمان کو مکمل کرنے والی چیز صبر ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے. تو ایک جسم سر کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. سر میں کیونکہ دماغ ہوتا ہے اور دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو جب دماغ ہی نہیں تو جسم کیسے کنٹرول ہو. لہذا صبر جو ہے، صبر وہ ہے جو آپ کو، آپ کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے غصے کو کنٹرول کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کون سا صبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا صبر کہ جس میں حرف شکایت نہ ہو وہ صبر جمیل کہلاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا صبر کے بارے میں. آگے ہم کوشچن نمبر 2 پڑھیں گے کہ جو ہے کہ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے. تو اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے ہم شکر کے جو ہیں وہ لغوی معنی، شکر کے لغوی معنی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. لغوی معنی جو ہیں وہ کیا ہے شکر کے. شکر کے لغوی معنی ہے کہ کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا. تو اس کیٹیگری میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی آتا ہے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی، اس زندگی کی نعمتیں دیں اور ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. تو صبر و شکر جو ہے وہ آپس میں ان کا بہت ریلیشن ہے. صبر و شکر جو ہے ان کی جو ہے قرآن میں اکٹھی ہی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں پر صبر کا کہا گیا ہے وہاں پر شکر کرنے کا کہا گیا ہے، اور جہاں پر شکر کرنے کا کہا گیا ہے وہاں پر صبر کا بھی کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو، میری نعمتوں کی ناقدری مت کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پھر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہی حقیقی عبادت ہے. قرآن میں ارشاد ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اسی طرح سورہ حج میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. پھر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اب وہ شکر کرنے والا بن جائے یا ناشکرا. تو فرینڈز، یہاں پر جو ہے اگر اس آیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر انسان پر بات ختم کر دی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، اور ساتھ عقل کا ہتھیار بھی دے دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ عقل کا استعمال کر کے شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یا اس کی نعمتوں کا انکار کر کے ناشکری کرنے والوں میں سے. سورہ رحمان میں بار بار اللہ یہی ذکر کر رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو فرینڈز، اگر شکر کی اہمیت کو احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو نہ صرف شکر کرنے کی تاکید فرمائی بلکہ ان کے سامنے عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا.
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نماز میں ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ دیر تک جو ہے وہ نماز میں کھڑے رہے، اور دیر تک جو ہے نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک ورم کر گئے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسٹوڈینٹس، شکر کی اہمیت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے انعام میں آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ایمان کی راس ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آگے دیکھتے ہیں کہ شکر کے طریقے، یعنی شکر کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں جو یہاں آپ کی بک پر جو ہے وہ مینشن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دوسرا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس ہونا، یعنی خوف خدا ہونا، اور تیسرا ہے اللہ کے احکام کی بجا آوری۔ ان تینوں طریقوں سے اس کی جو ہے وہ نعمتوں کا شکر گزار بننا ہوگا۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک سے تھا ہمارا کوشچن جو ہے وہ شکر کی اہمیت وغیرہ اور اس کے طریقے۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب نے اجر و ثواب نازل فرمایا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ ایسے لوگ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسی کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوں تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دنیا و آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک تھا ہمارا لیسن نمبر 5۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام۔